اکیلے گئے یا ساتھ میں لے کر گئے؟ اکیلے گئے نا. ہم لوگ جمع ہو کر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ایک خلاف ہے. بتائے دوہرا اس کو بھائی. خلاف ہے کہ اللہ کے رسول تنہا گئے، ہم لوگ جمع ہو کر جاتے ہیں. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک بار گئے، اس رات میں شعبان کی 15ویں رات میں صرف اسی رات گئے جس دن کا یہ واقعہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں. اس کے علاوہ کبھی نہیں گئے. اور ہم لوگ ہر سال جاتے ہیں اور جمع ہو کر جاتے ہیں. ڈبل غلطی کی. اللہ کے رسول ایک مرتبہ گئے، ہم ہر سال جاتے ہیں. اللہ کے رسول تنہا گئے، ہم مل کر جاتے ہیں. تو ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ قبرستان جانے سے منع نہیں. جو کبھی گیا ہی نہیں زندگی میں، جو کبھی زندگی میں گیا ہی نہیں، وہ ایک مرتبہ اکیلے چلا جائے، جا کے آ جائے، کوئی دقت نہیں. لیکن جمع ہو کر نہ جائے. جمع ہو کر جانا منع ہے. زندگی میں ایک بار چلا گیا بس ختم ہو گیا، اب بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے، سنت ادا ہو. اور دوسری بات، آج کے دن قبرستانوں کے اندر مردوں کی جو بھیڑ اور ان کے ساتھ عورت اور ان کے ساتھ بازار اور پھر وہاں لائٹنگ کا حساب، پھر وہاں کھانے پکانے کا انتظام، ایک بازار کی شکل ہو گئی. یہ تو عبادت کی رات تھی، عبادت کو ہم نے بازار میں جا کر ٹھہرا دیا. غلط کیا کہ صحیح کیا؟ ایک عبادت کو ہم نے بازار میں جا کر ٹھہرا دیا. غلط ہے کہ صحیح؟ بازار عبادت کی جگہ ہوتی، بازار تو شیطان کی جگہ ہوتی. تو ہم نے قبرستان کو بھی شیطان کا اڈا بنا دیا. بازار لگا دیے، لائٹنگ کر دی، آنا جانا لوگوں کا ہو رہا جیسے کہ آج بازار ہے. تو غلط کر رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں؟ غلط ہے. عبادت کا طریقہ یہ نہیں ہے. اور دوسری چیز، بہت سارے لوگ اس دن کے اندر اپنے گھروں کے اندر لے جا کر مؤذن ہو، امام ہو، لے جا کر فاتحہ خوانی کراتے کہ نہیں؟ میرے اس بھی پچھلے سال کا یاد ہے، کسی نے فون کیا مجھے، نام تو نہیں لیتا، کہتے ہیں آج دعوت ہے آپ کی. میں نے کہا یار زندگی بھر دعوت نہیں کی، اس بندے نے آج کیسی دعوت؟ کیوں دعوت بتانے کو تیار؟ اچھا میرے یاد نہیں، وہ بتانے کو تیار نہیں. میں نے کیسی دعوت تو بتلاؤ، کیسی دعوت ہے؟ کہ نہیں بس ایسے ہی قرآن پڑھنا ہے اور جو ہے تھوڑا سا کھانا وانا ہو جائے گا. میں نے چلو کوئی بات نہیں بتاتا ہوں. میں نے دوسرے بندے سے تحقیق کی، پتہ لگا وہ بندہ گیا تھا، اس سے پتہ لگا نہیں آج تو فاتحہ خوانی تھی ان کے گھر، آج شب برات تھی اور ان کے گھر کھانا یہ بنا ہوا تھا اس کے لیے جو ہے. تو یہ کیا صحیح ہے کہ آپ گھر میں جاؤ، سال میں ایک مرتبہ مؤذن کو بلا کر لے گئے، امام کو بلا کر لے گئے، یاسین پڑھا، کھانا کھلایا اور جو ہے بس ہو گیا ختم؟ یہ کس نے سکھایا؟ اسلام تو یہ نہیں سکھاتا. سب سے بڑی بات ہے جو کھانا پکتا ہے اسے ہم ہی لوگ کھا جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کھانا غریبوں کو کھلاؤ، کپڑا غریبوں کو پہناؤ. اور جب اب ہم یہ کہہ دیں، اس بات کو کہہ دیں کہ بھائی کھانا غریبوں کو کھلاؤ تو اس کا دم نکل جاتا ہے. غریب کا نام آتے ہی دم نکل جائے گا اس کا. گھر میں امیر لوگوں کو کھلائے گا، شان سے کھلائے گا، کیا فائدہ؟ وہ امیر تو اپنے گھر میں تیرے سے اچھا کھانا کھا رہا ہے، یہ امیر تیرے گھر میں اپنے گھر میں تیرے سے اچھا کھانا کھا رہا ہے، تجھے کھلا کے کیا فائدہ میرا؟ ایک غریب کو کھانا کھلاتا، جو بیچارہ اس کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تو اس کا فائدہ ہوتا، اللہ خوش ہوتا. غریب کو کھلانے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر کوئی غریب کو کھلاتا اس نے اللہ کو کھلایا، غریب کو کپڑا پہنا اس نے اللہ کو پہنایا، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ امیروں کو کھلاتے. ایک تو عمل غلط، فاتحہ خوانی، دوسرا امیروں کو کھلانا یا خود کھا جانا وہ دوسرا عمل غلط. تو غلط پہ غلط اور صحیح عمل کرنے کو تیار ہے. تیسری چیز، اس دن بہت سارے عقیدہ رکھنے والے ایسے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مردہ گھروں میں آتے ہیں. اور بہت سارے گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بستروں کو سوار کے رکھتے ہیں، نیا بستر بچھا رہے ہیں، نئے کپڑے بچھا رہے ہیں، گھر کی صفائی ہو رہی ہے. کیوں؟ آج ہمارے مردے تشریف لانے والے ہیں. اور بھائی مردے زندہ تو گھروں میں آ نہیں رہے. بہن سے لڑائی، بھائی سے لڑائی، باپ سے لڑائی، ماں سے لڑائی، زندہ تو گھر میں نہیں
آ رہے, یہ مردوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. مردے ہمارے گھر میں آج شوہر آ رہا ہے, آج باپ آ رہا ہے, آج گدھا آ رہا ہے, آج گھوڑا آ رہا ہے. یہ ہمارے عقیدے ہیں, یہ ہماری تعلیم, یہ اسلامی تعلیم ہے. اسلام کا سیدھا سیدھا عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات اگر آئے, حضرت علی کی روایت ہے, اس دن کیا کرو, عبادت کرو اور اگلے دن کا روزہ بھی رکھو. اب روزوں کی بات دیکھ لو, بہت سارے لوگوں نے آج کا روزہ رکھا ہوا ہے اور کل بھی رکھا تھا اور وہ کل بھی رکھیں گے. پوچھیں گے بھائی کیوں؟ کہتے ہیں کہ حضرت شعبان کا جو ہے 3 روزے ہیں. کتنے؟ شعبان کے 3 روزے ہیں. میں نے کہا بھائی عجیب بات ہے, ہم نے مدرسوں میں 12 سال لگا دیے, ہم نے کہیں سے نہیں سنا, ہم نے کہیں سے نہیں پڑھا, اور یہ اکبر جاہل کہہ رہا ہے کہ بھائی 3 روزے ہیں حضرت, ایک مہینہ رکھا ہوا, آج رکھنا پھر کل رکھنا. اس سے بڑی جہالت دیکھو. معراج کی رات کوئی رات ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا ایک ملن تھا, وہ کوئی عبادت کی رات نہیں, وہ تو ایک واقعہ تھا, کوئی عبادت کی رات نہیں. ایک بندہ ملا تو پتہ لگا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا, حضرت روزہ رکھا ہوا ہے. میں نے کیوں؟ کہ آج کا بھی روزہ ہے, کل کا بھی روزہ ہے. میں نے کہا تم بہترین مفتی ہے بھائی, دین تجھے سیکھنا چاہیے. کس چیز کا روزہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں رکھا. شعبان کا روزہ اللہ کے رسول نے رکھا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول شعبان کے مہینے میں لگاتار روزے رکھتے تھے, کثرت سے روزہ رکھا کرتے. اس میں 15 بھی آتا, 15 بھی رکھ لیتے, ہمیشہ رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کوئی منع نہیں. لیکن اگر کوئی اس شعبان کے روزے کو فرض سمجھ کر رکھے گا, واجب سمجھ کر رکھے گا, یا ضروری سمجھ کر رکھے گا, تو وہ روزہ اس کا روزہ نہیں ہوگا, ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا. ہاں مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے, رکھ لے تو ہمارا فائدہ ہے. نہیں